حکیم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے قاری جاوید اقبال صاحب، اللہ ذوالجلال والے کرام نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہوا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ذوالجلال والے کرام ان کی آواز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ ایسے ان کو قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قاری عبداللہ اذہان صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور دوسرے ہمارے مقرر قاری بلال معاذ صاحب خطیب پاکستان وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، 10-15 منٹ ہو گئے آ چکے ہیں ہمارے پاس، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد شیر پنجاب حافظ محمد یوسف سروری صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ایک ننھے منھے بچے کو، احمد عباس کو، کہ وہ آئیں تلاوت کرنے۔ نعت علیہ بھائی سی عبدالرب ربانی آئے نہیں، عبدالرب ربانی بھائی آئے نہیں آئے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شرق پور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، جانی مانی شخصیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے ان کو پیغام ٹی وی کے اوپر سنا ہوگا نعتیں پڑھتے ہوئے۔ اب ان سے گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی 2-3 نعتیں سنائیں، اور اس کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ بلبل قرآن، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبداللہ اذہان صاحب۔ ان سے گزارش ہے مائک پر آئیں، ہمیں وعد و نصیحت فرمائیں قاری عبداللہ اذہان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ آپ احباب نے قاری صاحب کی زبان سے سن لیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر آگے سبق میں سناؤں گا. تو احباب سے التماس ہے کہ محبت سے تشریف رکھیں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ باہر جو احباب آ رہے ہیں ان کو اندر بیٹھنے کی جگہ مل سکے. احباب سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرما اندر آ جائیں، ابھی جگہ موجود ہے تاکہ پیچھے آنے والے احباب کے لیے جگہ بن سکے. اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. توجہ کیجئے گا، مشہور زمانہ کلام ہے، پیغام ٹی وی پہ کئی مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ احباب کے سامنے میں سنا رہا ہوں. دعائیہ کلام ہے. سب سے پہلے کون کون احباب ہیں جو اللہ رب العزت کے گھر میں حاضری دینا چاہتے ہیں، حج کے لیے عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ سارے دعائیہ کلام ہے، آمین کہتے جائیے گا. توجہ کیجیے گا، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بات پیش کرتا ہے. دیکھیے گا، غفور سا کوئی انتظام ہو جائے، غفور سا کوئی انتظام ہو جائے، طواف کے لیے حاضر یہ غلام ہو جائے. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات پیش کر رہا ہے. آدمی مسجد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کے قیام کرے، وہ بھی ایک قیام ہے. کسی بڑی مسجد میں کھڑے ہو کے کرے، وہ بھی قیام ہے. لیکن اس قیام کا کتنا مزہ ہوگا جب سامنے بیت اللہ ہوگا. سبحان اللہ. صحن کعبہ ہو اور سامنے بیت اللہ ہو اور بندہ اس وقت جو قیام کرے گا اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. آئیے شاعر پیش کر رہا ہے اپنی بات. تجلیات حرم سے سوار لوں دھڑکن، تجلیات حرم سے سوار لوں دھڑکن، رات
رات بھر جو مطاف میں قیام ہو جائے، رات بھر جو مطاف میں قیام ہو جائے، الہی تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل، الہی تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل، کیا صبح مکہ میں ہو طیبہ میں شام ہو جائے، صبح مکہ میں ہو طیبہ میں شام ہو جائے، الہی تو ہو جو راضی تو بات بن جائے، الہی تو ہو جو راضی تو بات بن جائے، تیرے ایک کن کے اشارے سے کام ہو جائے، تیرے ایک کن کے اشارے سے کام ہو جائے۔ ہم سارے اس مسجد میں اس لیے جمع ہیں تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں، ہمیں کیا مل جائے؟ جنت۔ ہم نے آج صبح فجر کی نماز پڑھی، کیوں پڑھی؟ تاکہ ہمیں کیا مل جائے؟ ظہر کی نماز پڑھی، کیوں پڑھی؟ تاکہ مل جائے۔ عصر کی نماز پڑھی، کیوں پڑھی؟ تاکہ مل جائے۔ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں اس لیے تاکہ ہم جنت لینا چاہتے ہیں، عشاء کی پڑھیں گے اس لیے تاکہ ہمیں، کل صبح فجر کی پڑھیں گے تاکہ بندہ عمرہ کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ مل جائے جنت۔ حج کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ مل جائے جنت۔ صدقہ و خیرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، برائی سے بڑھتا ہے اس لیے تاکہ جنت مل جائے۔ سبحان اللہ، کل کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب رب کائنات اپنے بندے کو کہیں گے جا تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے شاعر وہی بات پیش کر رہا ہے، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ مزہ تو جب ہے خدایا تو حشر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے خدایا تو حشر میں کہہ دے، میرے بندے تیرا جنت مقام ہو جائے، میرے بندے تیرا جنت مقام ہو جائے، الہی عزام کی دعا ہے دل سے، الہی عزام کی دعا ہے دل سے، عطا شفاعت خیر الانام ہو جائے، عطا شفاعت خیر الانام ہو جائے، غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، تب
طواف کے لیے حاضر یہ غلام ہو جائیں۔ اب میں آپ احباب کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرائی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ یہ پیغام ٹی وی پر بھی میں نے یہ کلام پیش کیا تھا الحمدللہ، تو آج آپ احباب کے سامنے بھی یہ پیغام پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ شاعر کہتے ہیں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اگر کوئی شعر پسند ہے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں، آؤ اجرل کے ذکر حبیب کریے، آؤ اجرل کے ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اے جنتانو جان لئے راواں مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں۔ آقا دیا یاراں دا تو یار بن جا، آقا دیا یاراں دا تو یار بن جا، انہاں دا تو سچا پہرے دار بن جا، انہاں دا تو سچا پہرے دار بن جا، انہاں نو حضور تو دعاواں مل گئیاں، انہاں نو حضور تو دعاواں مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں، یاد کر بلا اس یار غردہ، یاد کر بلا اس یار غردہ، گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا، گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا، رج کے دیدار لیو تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیات بہارا مل گئیاں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا ہی اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، پروردگار اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو، سلامتی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اللہ رب العزت کے اولیاء صلحاء اور شہداء بندوں پر۔ حضرات و حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ مالک العلام کا شکر گزار ہوں، جس نے
رمضان مبارک کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا. میں اس مسجد کی تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری کاشف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جن کی کوششوں کاوشوں سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار اب تمام احباب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا. پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم اس مسجد میں جمع ہیں، اللہ کل قیامت کے دن اپنی جنت میں بھی ہمیں جمع کر دینا. حضرات و حاضرین توجہ کیجئے گا، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، یہ نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے حوالے سے رب کائنات نے بیان کیا. کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ادب نہیں کرتا. آج ایک قاعدہ مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب ہمیشہ با مراد ہوتا ہے، اور وہی آدمی کامیابی حاصل کرتا ہے جو ادب کریں. مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنے امام کا ادب و احترام کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، کیونکہ اسلام قدم قدم پہ ادب و احترام کے حوالے سے ہمیں تلقین کرتا ہے. اور خاص طور پر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے. ہر بندہ جو مسلمان ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، وہ مسلمان ہے، اسلام کے اندر وہ آ چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مکمل ادب و احترام کرے. اگر وہ ادب و احترام کرے گا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن وہ آدمی جو میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام نہ کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اللہ رب العزت کے فرمان کے الٹ چلے، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے الٹ چلے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پس پشت ڈال کر اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ادب و احترام نہیں کرتا، تو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و رسوا ہے، کل قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اس لیے ہما وقت اپنی پوری زندگی کے اندر ہر لمحے کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت کے ادب و احترام کے بعد، تمام پیغمبروں کا ادب و احترام کرنے کے بعد، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ادب کرنا ہے. ادب ہے، احترام ہے تو پھر سارا کچھ حاصل ہے. بڑے بزرگ کہتے ہیں جو درخت جھکا ہوتا ہے نا اسے زیادہ پھل لگتا ہے، پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور وہی درخت جو ہے وہ مالک کے نزدیک سب سے بہترین ہوتا ہے. اور وہ درخت جسے پھل نہیں لگتا وہ سال دیکھتا ہے، 2 سال دیکھتا ہے، اسے کاٹ کے چولہے کے اندر ڈال دیتا ہے. ادب نہیں ہے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ادب کرنے کا حکم دیا ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ادب کتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ رب کائنات نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں اسے بیان کیا ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام کر کے دکھایا ہے. آئیے رب کائنات سے، قرآن سے ہم سیکھتے ہیں
ہیں سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ادب ہوتا کیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے، صحابہ کرام کے اور طور و اطوار سے، ان کے تمام معاملات سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام کیسے کیا کرتے تھے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کانفرنس کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ جس پیغمبر کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، اس کا ادب بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں، اس کی پوری عزت کریں۔ آج دنیا کے اندر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اتنا پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام مسلمان جتنا انہیں کرنا چاہیے تھا آج اتنا نہیں کرتے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی تو بات ہی کیا کرنی ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ایک بندہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، نوجوان پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ کے بھاگ جاتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی نماز کی، شاعر اسلام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام کیک کے اوپر لکھ کے، میرے پیغمبر کا روزہ کیک کے اوپر بنا کے، پھر اس کے اوپر چھری چلا کے مولوی کھائے اور مجھے کہے کہ مولوی صاحب تسی بڑے بے ادب ہو۔ اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ادب یہ تھا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان پڑھا جاتا، سنا جاتا، سمجھا جاتا، اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی کروں گا، مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسا بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے کہا نہیں جی ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہم نہیں مانیں گے، میں نہیں مانتا، میرے ابو نہیں مانتے، امی نہیں مانتی، محلے کا مولوی نہیں مانتا، میرا پیر نہیں مانتا، میرا بزرگ نہیں مانتا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مدینے والی سرکار کی بات کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام کے روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن ان مدینے والے کی بات کو رد کیا جا سکتا نہیں ہے۔ یہ بھی پیغمبر کا ادب ہے، جب پیغمبر کا فرمان آ جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے، پیغمبر کی بات آ جائے، پیغمبر کی حدیث آ جائے، پیغمبر علیہ السلام کا آرڈر آ جائے، پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ادھر ادھر نہیں، پھر صرف ایک ہی بات ہوگی، سرے تسلیم خم کر دیا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے سامنے جھک جایا جائے گا۔ آئیے توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام میرے لیے آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے لیے اور آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ سانس ختم تو زندگی ختم۔ اگر بے ادبی آ گئی، اگر گستاخی آ گئی، اگر پیغمبر علیہ السلام کا ادب نہیں ہے تو کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے توجہ کیجئے گا، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو پیغام دیا ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہونے والا قرآن ہے، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ حجرات کا آغاز رب کائنات نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ادب و احترام کے حوالے سے کیا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سورت ہے نا، سورہ حجرات، پارہ نمبر 26 کے اندر جو سورہ حجرات ہے، یہ بہت زیادہ سبق دینے والی صورت ہے۔ اس کے اندر رب کائنات نے بڑے مضامین بیان کیے، بڑوں کا ادب بیان کیا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا بیان کیا ہے، غیبت چغلی کو چھوڑنا بیان کیا ہے۔ رب کائنات نے اپنا ادب، پیغمبر کا ادب، بڑوں کا ادب، یہ سارے ادب بیان کیے۔
اس لیے اس سورت کو گھر کے اندر پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو خود پڑھ، تیری اولاد پڑھے، تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ پیغمبر کا ادب کیا ہے، اللہ کا ادب کیا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت سے ہوتا کیا ہے، یہ ساری باتوں کا علم رب کائنات نے اس سورت کے اندر رکھا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا، میرے تیرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام کا نامی اس میں گھرامی آئے، فوراً اپنی زبان کو حرکت دیجئے، خاموش نہ رہیے، پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام کتنا خوبصورت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام کتنا پیارا ہے۔ آئیے نا توجہ کیجئے، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کو بیان کرتا گے، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہکے واللیل زلفوں میں، مہکے واللیل زلفوں میں، تو چہرہ والضحیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد میں ہے دو میں، محمد میں ہے دو میں، جنہیں دو بار لب چومے، محمد میں ہے دو میں، جنہیں دو بار لب چومے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں خوشبو گلا خوشبو، سبحان اللہ۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو کو بیان کیا ہے۔ آگے توجہ کیجئے، بات ہم اپنی آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام اسم گرامی آج میری تقریر کے اندر، میرے سبق کے اندر بڑی مرتبہ آئے گا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، بڑے ہی محتاط ہو کے، بڑے ہوشیار ہو کے، جاگ کے، بیدار ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام پہ درود بھیجنا گے۔ یہ بھی میرے پیغمبر کا ادب ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کا ادب ہے۔ جب میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام اسم گرامی آئے، فوراً اپنی زبان کو حرکت دی جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، من صلی علیہ، وہ بندہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، رب کائنات اس پہ 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں، 10 اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا،
رب کائنات اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. آپ میرے ویر میرے پیغمبر علیہ السلام پہ درود بھیجا کر, ضرور بھیجا کر, مگر مسنون پڑھا کر. آگے نہ توجہ کیجئے, میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سکھایا گے. یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا گے, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آگے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ سے آگے نہ بڑھو, اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو. اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ نہ ترجمہ تفسیر سمجھ کے جاؤ. اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کائنات نے جو ادب سکھا دیا, رب کائنات نے جو اپنا فرمان جاری کر دیا ہے, جتنا فرمان ہے, جیسا فرمان ہے, اس کے مطابق اسی طرح عمل کیا جائے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھا جائے. پیغمبر علیہ السلام سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو جو عمل جیسے کیا ہے, جس وقت کیا ہے, اس کو اسی طریقے سے کیا جائے. یہ نہ کہا جائے اگر میں سے کر لوں تو حرج کیا ہے, نہ کروں تو حرج کیا ہے. میرے ویر سب سے بڑا حرج یہ ہے, آمینہ کے لال نے نہیں کیا ہے, رب کائنات نے حکم نہیں دیا ہے. لا, رب کائنات کا فرمان سماعت کیجئے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لوگو اللہ سے آگے نہ بڑھو, پیغمبر سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, رب کائنات سے ڈر جاؤ, اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم, رب کائنات سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کو اللہ اللہ. آگے نہ توجہ کیجئے, رب کائنات اپنے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام سکھا رہے ہیں. یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آگے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. کون کہہ رہے؟ رب کائنات. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کریں. میرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ, پڑھئے پڑھئے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام رب کائنات قرآن مجید کے اندر سکھا رہے. سب سے پہلا ادب پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سکھایا جا رہا ہے, جب پیغمبر موجود ہوں پھر آواز کو اونچا نہیں کرنا. میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک میں موجود, اس آیت کریمہ کا, ان آیات بینات کا شان نزول کیا ہے؟ آیت توجہ کیجئے, صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے اندر موجود ہیں, مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. بنو تمیم قبیلہ آیا ہے, قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں, اے پیارے پیغمبر علیہ السلام, ہمارے اندر سردار مقرر کر دو. نبی کریم علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے, سردار مقرر کر دیا جائے. اس مجلس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں, جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما گئے. نبی کریم علیہ السلام بات چیت کرنے لگ گئے, مشورہ کرنے لگ گئے. مشورہ مانگا صدیق سے, میرے پیغمبر نے, توجہ کیجئے, مشورہ مانگا صدیق سے, میرے پیغمبر نے. مشورہ مانگا عمر فاروق سے, میرے پیغمبر نے. صدیق کون ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے؟ عمر فاروق کون ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے؟ مسجد نبوی مدینہ پاک ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ہے, لوگ اپنی اپنی بات کر
کر رہے نبی کریم علیہ السلام کے دونوں صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اپنا اپنا ایک نام پیش کیا، فلاں آدمی کو سردار بنا دو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں فلاں آدمی کو سردار بنا دو۔ آوازیں اونچی ہو گئیں، آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ رب کائنات کو یہ بات پسند نہ آئی، صدیق اکبر بول رہے، عمر فاروق بات کر رہے، اور پیغمبر کی آواز سے ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ رب کائنات نے آیات بینات بنا کے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا، فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر آیات بینات کا نزول کر دیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آ گئے ہو، پیغمبر موجود ہو، اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو۔ تصور کیجئے نا یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین، کائنات کے عظیم انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کو جنتی قرار دے دیا، عمر فاروق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اس کے باوجود رب کائنات نے ادب سکھایا رہے، ادب سکھایا جا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کا۔ جب میرے پیغمبر ہوں تو اپنی آواز نیچی کر لینی، اونچی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کو ادب سکھایا گیا، کائنات کے لوگوں کو ادب بتایا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام کا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو پست کر لیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو پست کر لیا، اور جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے جب یہ آیات بینات نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولا کرتے تھے، اتنا آہستہ کلام کیا کرتے تھے، جب میرے پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر آپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک آیت نازل ہوئی، اپنے آپ کو انہوں نے بدل لیا میرے ویر، ایک آیت نے انہیں بدل دیا۔ میں اور تو پورا قرآن پڑھ جاتے، پورا قرآن سن جاتے، پورا جمعہ ہضم، پوری رات کا جلسہ سن لیتے، درس کتنے سن لیے، واز کتنے سن لیے، قرآن پورا رمضان کے اندر قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لیتے، لیکن ٹس سے مس نہیں، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ ویسے کی ویسے، بھائی بھائی کو نہیں بلاتا، رشتہ داری ختم ہے، معاملات بگڑے ہوئے، وہ سارے کے سارے ویسے۔ اللہ کے بندے جس قرآن کو تو نے سنا ہے، رب اس قرآن میں کہہ رہے رشتہ داری کو جوڑ، رب اس قرآن کے اندر کہہ رہے جھوٹ مت بول، رب اس قرآن کے اندر کہہ رہے غیبت مت کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات گئے، آپ علیہ السلام فرماتے مجھے جہنم کے اندر دکھایا گیا، کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن نہ بڑے لمبے ہیں اور تانبے کے ہیں، کاپر کے ہیں، ٹوٹنے والے نہیں ہیں، بڑے سخت ہیں، نکیلے، یہ اپنے چہرے پہ رکھ کے نہ ایسے کرتے، ان کا پورا جسم، ان کے چہرے کا گوشت سارا جھڑ کے گر جاتا ہے، پھر دوسری طرف کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے بدبخت ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، العیاذ باللہ، غیبت کیا کرتے تھے، آج یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور آج چسکے لے لے کر، بڑے مزے لے لے کر غیبتیں کی جاتی ہیں، نمازیوں کی، اپنے امام کی، اپنے مولوی کی، اپنے باپ کی، اپنے بڑے کی، اپنے بزرگ کی۔ نہ میرے ویر، اپنی نیکیاں کسی کو کیوں دیتا ہے؟ اپنی نیکیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھیے۔ آگے توجہ کیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ جی توجہ کیجئے گا،
انشاءاللہ العزیز تمام مہمان اپنے اپنے وقت پہ تشریف لاتے جائیں گے. آپ احباب توجہ سے سماعت کیجئے. میرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رب کائنات نے آیات بینات کا نزول کیا. میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے, نام ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب یہ آیات بینات نازل ہوئی نا, میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے, مسجد میں آنا بند کر دیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کافی دن ہو گئے, آپ نے دیکھا ثابت نظر نہیں آتا. اپنے صحابہ سے پوچھا ثابت کہاں ہے؟ یہ عام صحابی نہیں ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام کا خطیب صحابی ہے, آواز ان کی قدرتی بلند ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اپنا خطیب قرار دے دیا. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام کا عظیم صحابی ہے, اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے, مسلسل روتے چلے جا رہے. کہتا ہے میری آواز اونچی ہے, رب کائنات نے حکم دے دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں پیغمبر کی آوازوں سے اونچا نہ کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب ہے, میں جب پیغمبر کے سامنے بولوں گا بات کروں گا میری آواز اونچی ہو جائے گی, میں اپنی آواز اونچی کروں گا ہوگا کیا؟ انتحبت اعمالکم, میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, میں تو برباد ہو کے رہ جاؤں گا. میرے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا, ثابت تو اپنے گھر کے اندر بیٹھے روئے چلے جا رہے, کہتا ہے میں تو جہنمی بن گیا. میرے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملی, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثابت کو بلاؤ اور اسے خوشخبری سنا دو. لا بل ہوا بل انت من الجنہ, اے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پریشان نہ ہو, اب جہنمی نہیں بلکہ آپ تو جنتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں ادب ویسے کرو میرے پیغمبر علیہ السلام کا جیسے میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ادب کیا ہے. آؤ لوگوں ادب ویسے کرو میرے پیغمبر علیہ السلام کا جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کا سگا چچا ہے, نام اس کا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر علیہ السلام سے عمر کے اندر بڑے ہیں. لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے, سوال کرتے تھے, اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے ہیں یا پیغمبر بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا آپ کا بھتیجا بڑا ہے؟ کہا کرتے تھے عمر کے اندر میں بڑا ہوں لیکن مرتبے کے اندر عزت کے اندر میرا بھتیجا بڑا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ, میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ. اگر ادب و احترام نہ کیا جائے گا ہوگا کیا؟ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. اگر تم بے ادبی کرو گے, پیغمبر کی عزت نہیں کرو گے, پیغمبر کا احترام نہیں کرو گے, رب کائنات أن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ, سارے اعمال برباد کر دیں گے, ختم کر دیں گے, مٹا دیے جائیں گے. حبط عمل کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام موجود ہے. حبط عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صفحہ ہو, اس کے اوپر باقاعدہ لکھا گیا ہو, پھر اس سارے صفحے کے اوپر جو لکھا گیا اسے مٹا دیا جائے, بالکل ختم کر دیا جائے. جب دیکھا جائے تو محسوس ہو اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں تھا. رب کائنات فرماتے ہیں ساری نیکیاں مٹا کے ختم کر دوں گا, ساری نیکیاں ضائع برباد ہو جائیں گی ایک گناہ کی وجہ سے. اور وہ کون سا ہے؟ پیغمبر کی بے ادبی, پیغمبر کی گستاخی, پیغمبر کی بے عزتی. آگے توجہ کیجئے, دعا کیجئے رب کائنات جب تک زندہ رکھے پیغمبر کا ادب کرنے والا بنا کے رکھے, پیغمبر کی عزت کرنے والا بنا کے رکھے. کتنے لوگ ایسے موجود ہیں مرتے وقت ان سے کہا گیا کلمہ پڑھ لو, کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھتا, جس کا کلمہ میں اسے بھی نہیں مانتا, اسی طرح مردود ہو کے دنیا سے گیا.
گیا ہے، حالانکہ اس کے الٹ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ من آخر کلامہ کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آئیے دعا کیجئے رب کائنات مرتے دم کلمہ نصیب کر دے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اس طرح کرنا ہے جس طرح رب کائنات نے سکھایا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے بات کو آگے بڑھائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جناب سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دشمنوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ چھڑوانا چاہا گے، خباب نے اسلام قبول کر لیا گے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے گے، لیکن خباب پیچھے نہیں ہٹے گے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نہ لوہار کا کام کرنے والے، ان کا مالک دکان پہ آ گیا ہے۔ خباب میری دکان سے باہر نکل جا، تو نے میرے تو نے اپنے نبی کو مان لیا، میرے خداؤں کا انکار کر دیا گے۔ جناب سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکان سے بے دخل کر دیا گیا گے۔ چند دن گزرے نا، جناب سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے پاس دکان پہ آتے ہیں، کہتے مالک کئی دنوں کی مزدوری میری رکی ہے وہ تو دے دو۔ مالک کہتے مزدوری نہیں ملے گی، ہاں ایک شرط پہ ملے گی، اپنے پیغمبر کا انکار کر دے پھر مزدوری ملے گی، بلکہ میں تجھے ڈبل دے دوں گا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب اس طرح کیا جس طرح ادب کرنے کا حق ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو اس طرح ماننا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہنے والے کہتے ہیں اے خباب چھوڑ دیجئے نا، بات مان لیجئے نا، تاکہ مزدوری مل جائے، معاملہ چل جائے، گھر کے اندر بیوی بچے بھوکے ہیں۔ خباب کہتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا منظور ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ میرے ویر توجہ کیجئے نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم تیز ترپتی تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا ہے، کوئلے نیچے بچھا دیے گئے۔ امیہ ظالم سیدنا بلال کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے، تختے اوپر تپتی ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، نیچے کوئلے بجھ جاتے ہیں۔ سیدنا بلال کے جسم سے چربی پگھل پگھل کے نکلتی ہے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، میرے پیغمبر کی بے ادبی نہیں کیے، رب کائنات کا پورا ادب کیا ہے، میرے پیغمبر کا پورا ادب کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا گئے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے گئے، عمر فاروق بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، دوسرے تیسرے صحابہ بیٹھے ہیں۔ سیدنا بلال آتے، سیدنا عمر کہتے ہیں جا سیدنا، وہ دیکھو ہمارا سردار آ گیا، سردار آ گیا ہے، حبشی النسل ہے، کہاں سے چلے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ پاک کے اندر ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سیدنا عمر نے اپنا مولا اپنا آقا بنایا گے۔ اللہ اللہ اللہ، نتیجہ بڑا خوبصورت ملا گے، صلہ بڑا خوبصورت ملا گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات واپس آئے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بلال بلال، رات جنت کے اندر تیرے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنی ہے، بلال خیریت ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہاں یہ وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، کوئی بڑا عمل نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے نا توجہ کیجئے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب کرنے والوں نے کس طرح ادب کیا گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ موجود ہیں، خریم موجود نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نعم العبد الخریم، خریم بڑا خوبصورت بندہ ہے، خریم بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن اگر وہ 2 کام
کام کر لے تو زیادہ اچھا بن جائے گا. 2 کام کون سے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے بال بڑے لمبے ہیں, وہ اپنے بال چھوٹے کروا لے. اس کی شلوار, اس کی چادر, اس کے تہبند, اس کا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے, وہ اپنا ٹخنوں سے اوپر کر لے, اپنے پجامے کو اوپر کر لے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کرام نے اطلاع دی, خریم تیرے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے آج یہ ارشاد فرمایا ہے, سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں کی چونکہ چنانچہ نہیں کیا. اور میرے ویر نوجوانوں توجہ سے سماعت کرو, میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام کیسے کرنے والے تھے, کس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے والے تھے, میرے پیغمبر علیہ السلام کی کس طرح فرما برداری کرنے والے تھے. آج کا نوجوان ہے بڑے لمبے بال رکھے ہیں, پیچھے سے دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا نوجوان مرد ہے کہ عورت ہے. آئیے نا میرے ویر, ایسا فتنہ آ گیا گے اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا فیشن بن گیا گے. نہ میرے ویر توجہ کیجئے نا, میرے پیغمبر علیہ السلام نے لمبے بال رکھنا پسند نہیں کیے, عورتوں کی مشابہت آ جاتی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیسے حکم دیا ہے, خریم اپنے گھر کے اندر گیا ہے, چھری پکڑی ہے, سبزی کاٹنے والی چھری پکڑ کے اپنے بال چھوٹے کر لیے گئے, اپنے تہبند اپنی شلوار کو اوپر کر لیا گئے. اللہ کو اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے دور کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھا. میں ایک مرتبہ جناب قیس تابعی بیان کرتے, میں ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے گیا. ایک بزرگ پاس بیٹھے, چھوٹے چھوٹے بالوں والے, ان کی شلوار نصف پنڈلی کے قریب ہے. میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے یہ خریم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. آؤ لوگوں ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ. کس طرح ادب و احترام کرنا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا گے, میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام اس طرح کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ادب و احترام اتنا زیادہ کرنے والے تھے, اگر کسی جگہ پہ میرے پیغمبر بیان کر رہے ہیں, صحابہ موجود ہیں, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی تھی, ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, ابھی حرکت کی پرندے اٹھ جائیں گے, بڑے دم بخود ہو کے, بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کو اللہ. آؤ لوگوں, میرے پیغمبر علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا حیا, جن کا ادب و احترام تو رب کائنات کے فرشتے بھی کرتے نظر آتے ہیں. نورانی فرشتوں کا سردار فرشتہ نام اس کا جبریل ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا ہے, انسانی شکل میں آیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے, کہتے ایک بندہ یا سفید کپڑے پہنے آیا ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ کے 2 زانوں کے بیٹھ گئے, جیسے میں اور تو تشہد کی حالت میں بیٹھتے. فرشتہ کے تمام فرشتوں کا سردار ہے, لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام کر رہا ہے. اللہ کو اللہ. جنت کا سواری, جنت کی سواری ہے, براق اس کا نام ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جانے لگے, مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے, بیت اللہ کے پاس کی بات ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام سواری پہ سوارنے لگے, روایت کے اندر موجود ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں براق نے تھوڑی سی شوخی دکھائی. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں براق رک جا, کیا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر سوار کون ہونے لگا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پھر آخری دم تک براق نے شوخی نہیں دکھائی, اڑی نہیں کی, شرارت نہیں کی گئی, بالکل دم بخود سیدھی ہو گئی ہے, اس لیے کہ آمینہ کے لال کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے. میرے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ علیہ السلام نے حج فرمایا گے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے 63 اونٹ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران ہو رہے تھے ہر اونٹ اپنی گردن میرے پیغمبر کے سامنے پیش کرتا یا رسول اللہ پہلے مجھے قربان کرو اللہ اللہ آؤ لوگوں ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ اس طرح ادب و احترام کرو جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے کیا گے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کا دروازہ بھی بڑے آہستہ کھڑکایا کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اپنے ناخنوں سے بڑے آرام سے کھٹکھٹایا کرتے تھے یہ تھے میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا بڑا ہی ادب و احترام کرنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد جو تابعین تھے تبع تابعین تھے ائمہ کرام تھے وہ تمام کے تمام اہلا و سہلا و مرحبا آخری میری گزارش ہے میرا سلام ہے ہمارے معزز مہمان بڑا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف فرما ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ان تمام علماء کرام کا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات و حاضرین ادب کیجئے پیغمبر علیہ السلام کا آپ کا نامی اس میں گرامی آئے خاموش مت رہیے بلکہ فوراً سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کر دی جائے پھر آگے سے کوئی بھی تعویل نہ کی جائے فوراً سے پہلے عمل کیا جائے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر ہو فرمان مصطفیٰ ادھر گردن جھکائی ہو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے اسی بات کے اوپر قائم تھے نبی کریم علیہ السلام کا پورا ادب و احترام کرنے والے تھے اللہ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ السلام کا پورا ادب و احترام کرنے والا بنا کے رکھے رب کائنات سے دعا ہے جو چند گزارشات میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے رب کائنات مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان پہ زندہ رکھے موت آئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہادت والی موت آئے نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام کرتے ہوئے موت آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین